بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب ایک مذہبی اسکالر جناب انجینئر علی مرزا کے نام سے اچھی طرح واقف ہوں گے، جو کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور مذہبی اسکالر ہیں اور وہ کافی سنے جاتے ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مشہور صحافی جناب عمران ریاض خان اور ساتھ ہی ساتھ شہید ارشد شریف کے خلاف کچھ باتیں کی جو ان کو بڑی مہنگی پڑ گئیں۔ اب ہر کوئی سوشل میڈیا پر ان کو جواب دیتا نظر آ رہا ہے اور ان پر تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب انجینئر علی مرزا تو ایک مذہبی اسکالر ہیں، پھر ان کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور نہ صرف وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے بلکہ ان کے خلاف کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور ان کو پاکستان میں کافی حد تک دیکھا اور سنا جاتا ہے اور لوگ ان کے کافی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رہنا بہتر تھا۔ لیکن اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا سوچ کر کیا ہے، کیونکہ مشہوری تو ان کی پہلے ہی بہت ہے۔ پھر انہوں نے عمران ریاض کی جو چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک ان کی اسلام کرنے کی، اس کو ہی کیوں نشانہ بنایا، اور یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب انہوں نے مزید اپنی پبلسٹی اور مشہوری کے لیے کیا ہے، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشد شریف شہید جو کہ وفات پا چکے ہیں، ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کے خلاف بھی انہوں نے کچھ باتیں ایسی کر ڈالی جو کہ نہایت ناگوار تھی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ عمران ریاض ہے یہ ایک ٹاؤٹ تھا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ ایک مکافات عمل ہے۔ اس نے جو بھی کیا وہ اس کے آگے آ گیا، یہ جو ٹارچر ہوا اس پہ وہ غائب ہوا، جو اس کو بند کیا گیا، یہ سب اس کا ہی کیا کرایا ہے۔ جو اس نے کیا وہ اس نے بھگت بھی لیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران ریاض ایک سچے اور نہ ڈر صحافی ہیں، جنہوں نے اپنی ہر بات کو ایسے ہی سامنے لایا جیسے ان کے دل میں تھی۔ انہوں نے کسی کی فکر نہیں کی، نہ کسی ادارے کی، نہ کسی حکومت کی، اور انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہمیشہ۔ اسی طرح جناب ارشد شریف شہید جو ہیں، انہوں نے بھی اپنا ملک چھوڑا، اپنے جو اولاد، اپنے والدین، سب کو چھوڑا صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے، کہ وہ کچھ ایسی چیزیں جانتے تھے جو وہ بتانا چاہتے تھے اپنی عوام کو کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ عوام کو جو آنے والا خطرہ تھا اس سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کو پہلے ملک سے بھگایا گیا، پھر ان کو جہاں دبئی گئے وہاں بھی نہیں رہنے دیا گیا، اور آخرکار کینیا میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جو ارشد شریف تھا، وہ اس نے جو لوگوں کو بدنام کیا، جو اس نے کیچڑ اچھالا اداروں پہ، تو اس کو اسی کی سزا ملی ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کی جائے اور ان کی جو عزت ہے اس کو اچھالا جائے؟ اس بندے کی جو کہ قبر میں چلا گیا ہے اس کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ یہاں تک ہمارا ناقص علم ہے اور ہم تو ان کے پاس کو بھی نہیں اسلام کے معاملے میں، یعنی کہ ہم اتنی مذہب کی تعلیم نہیں رکھتے جتنی کہ ان کو گرفت ہے مذہب کے بارے میں۔ تو ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے جو راز ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے، ان کی برائیاں چھپائی جائیں اور ان کو درگزر کیا جائے۔ جو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اچھا مومن اور مسلمان تو وہی ہے جو دوسرے کے جو راز ہیں یا دوسرے کی جو غلطیاں ہیں ان پر پردہ ڈالے، اور اسی کو افضل مانا گیا ہے۔ تو یہ ان کو شوبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی کے خلاف ایسے باتیں کریں، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی کا جو راز ہے اس پر پردہ ڈالو، اور ان پر پتہ نہیں کس کس طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک عورت اکثر کوڑا پھینکتی تھی، انہوں نے اس عورت کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ تو پھر یہ تو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ باتیں کرتے ہوئے تو سنت پر عمل کرتے نظر نہیں آئے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا نام روشن کرتے اور ایسا عمل کرتے کہ جو لوگوں کو ان کے دل میں عزت اور بڑھاتا، نہ کہ اس طرح کی بات کسی کے خلاف کرتے جو کہ ان کی جو بنی بنائی عزت ہے وہ بھی خاک میں ملا دے۔ تو ان کو آئندہ اب اگر ان کی کچھ عزت رہ گئی ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہاں ایسی بات ضرور کریں جو ملک کے لیے مفید ہو، لیکن کسی پر تنقید یا اس کے خلاف بات نہ کریں جو کہ ایک مذہبی اسکالر کو بالکل بھی شوبہ نہیں دیتی۔ ہاں
اگر یہ کسی مذہبی دوسرے اسکالر کے بارے میں تنقید کرتے ہیں یا اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپس میں یہ لوگ بحث کرتے ہیں مذہب کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اب یہ سیاست میں بھی گفتگو کریں گے تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صرف ایک مشہوری بٹورنے کا طریقہ ہے اور یہ ایک دوگلا بندہ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اس کے بعد جناب انجینئر علی مرزا ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ان کا نام مزید مٹی میں ملے اور ان کو لوگ انتہائی برے لفظوں میں یاد کریں۔ شکریہ۔